الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کے بھی تقاضے ہیں اور روح کے بھی تقاضے ہیں۔ ہم لوگ سال کے 11 مہینے جسم کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر توجہ زیادہ دیتے ہیں، اور سال کا اکثر حصہ جسم کی پرورش اور اس کے پلنے بڑھنے اور صحت مند ہونے کی فکر میں اکثر لگے رہتے ہیں ہمیں، اور ذرا سی جسمانی کوئی تکلیف ہو گئی فوراً اس کا دوا علاج یہ سب کرتے ہیں۔ لیکن روح جو ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور روح کو توانا اور تندرست بنانا اور روح کی تازگی کی فکر جو ہے یہ کم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ جو ہم کو عطا فرمایا ہے اور جو نظام رکھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم روحانی تقاضوں پر توجہ زیادہ دیں اور اپنی روح کو تندرست، توانا اور طاقتور بنانے کی ہم فکر کریں۔ دیکھیے جسم جو ہے بذات خود چلنا پھرنا دوڑنا بھاگنا نہیں کر سکتا جب تک روح اس کے اندر نہ ہو، تو روح جو ہے وہ جسم کو روکے ہوئے ہے۔ تو جب روح جسم روکے ہوئے ہے تو روح کی طرف توجہ اور فکر زیادہ ہو، اس کو صحت مند بنائے رکھنا، اس میں بیماری نہ ہو، اس کے اندر تندرستی ہو، طاقتور ہو، یہ اس کا حق ہے۔ یہ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ اسی لیے عطا فرمایا کہ ہم اس ایک مہینے میں اگر تھوڑی سی فکر کر کے اور روح کے تقاضوں پر توجہ زیادہ دے دیں تو پورے سال اس کے اثرات و برکات انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ اس مہینے میں فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ اور دنوں میں جو اہتمام ہے وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اسی کے ساتھ کچھ اعمال ہیں ہم لوگ سب فکر کر کے اس پر توجہ کریں کہ وہ اعمال کا بھی ہم اہتمام کرتے رہیں اس کے اندر، تاکہ ہماری روحانیت بڑھے، ہماری نورانیت میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھ جائے۔ ان چند اعمال میں ایک عمل جو سب سے اہم ہے وہ تلاوت قرآن کا نظام زیادہ سے زیادہ اور اس کی اہتمام زیادہ کرنے لگے۔ اور دنوں میں ہم جتنا بھی تلاوت کرتے ہو اب کوشش ہماری یہ ہو کہ اس کی مقدار بڑھ جانا چاہیے۔ تلاوت کے اہتمام پر یاد آیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے عشق تھا، اور قرآن سے جو تعلق ہے وہ عشق سے بڑھ کر تھا۔ اتنا تعلق تھا کہ بعض اوقات آپ دوسروں سے باقاعدہ قرآن پڑھ کر کے سنتے تھے، پڑھواتے تھے، سنتے تھے، یعنی خود تو تلاوت کرتے ہی تھے لیکن اتنی طلب و تڑپ اور پیاس تھی کہ دوسرے بھی سن کر کے کرتے تھے آپ۔ اس کے باوجود رمضان کے زمانے میں سیدنا حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ دور بھی فرماتے تھے، یعنی حضرت جبریل سناتے اور آپ پھر سناتے ان کو۔ تو رمضان میں دور کا اہتمام کرنا یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ عبادت جو ہے وہ بہت ہی اہم عبادت ہے تلاوت کی، اس لیے ہم سب لوگ تلاوت کے معمولات میں اور دنوں کے اعتبار سے اس میں اضافہ کر دیں۔ اضافہ دگنا تگنا جتنا کر سکتے ہو اتنا تلاوت کا اہتمام جو ہے ہمارا بڑھ جانا چاہیے اس میں۔ ایک تو ہم اس کی فکر کریں، کوشش کریں، اور پھر ایک بات یہ بھی ہے سال کے 12 مہینے میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کا انتخاب کیا ہے قرآن پاک کے اتارنے کے لیے۔ قرآن پاک میں ہے بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اللہ نے تعارف کرایا ہے رمضان کا کہ ہم نے اس میں قرآن کو اتارا ہے، تو یہ بھی اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس مہینے کو قرآن سے خاص تعلق ہے۔ تو ایک آپ کا دور کرنا،
دوسرے قرآن پاک کا اس مہینے میں اترنا، یہ دونوں چیزیں بتا رہی ہیں کہ قرآن کا اہتمام اس میں زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے تراویح کا بھی جو نظام رکھا گیا وہ بھی قرآن مجید کا اہتمام کی طرف اشارہ کر رہا، کیونکہ 20 رکعت تراویح یومیہ ہوتی ہے اور پھر قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، یہ بھی بتا رہی اس بات کو کہ قرآن کی عبادت جو ہے اس پہ زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک عمل تو یہ کرنا انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ ہم فکریں کریں، روزانہ کی مشغولیات کو کم کرنا، اور جو زائد ہیں، غیر ضروری ہیں، جن کے نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، ان سب مصروفیات سے فارغ کر کے ہماری کوشش ہو کہ تلاوت وقت زیادہ گزرے ہمارا۔ ایک دوسرے انہی اعمال میں ایک عمل جو عام طریقے پر ہم پورے سال کر نہیں پاتے ہیں، وہ ہے تہجد۔ تہجد کی عبادت یہ بہت عجیب عبادت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اس کے اہتمام کی، انسان کی اصلاح میں اور اس کے نفس کو مارنے میں، اور کیا کہتے ہیں اب اس کی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا کرنے میں اس کو بہت زیادہ دخل ہے، کیونکہ یہ تہجد کا بہت انتہائی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے خود اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ضرورت مند، میں اس کو پورا کر دوں۔ تو ظاہر ہے مالک جب دینے کو خود اپنے خزانے کھول کے بیٹھا ہو، اس وقت نہ لینا یہ محرومی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے پورے سال ہم نہیں لے پاتے، اور جو پورے سال لے نہیں پاتے ہیں حقیقت یہ ہے اس میں ہماری غفلتوں کا دخل ہے۔ اگر ہم اپنے رات کے سونے کا نظام مقرر کر لیں، آسانی سے تہجد مل جائے گی ہم کو، لیکن وہ ایسا سسٹم چل گیا ہے معاشرے کا کہ موبائل میں لگ کر کے 12، 1، 2 بجے تک تو موبائل دیکھتے ہیں، اور وہ ایسا فرض ہے، ایسا اہم ہے کہ نہ دیکھیں تو بڑا نقصان ہو جائے گا اس میں، اور ان سے پوچھو کیا ملتا، کچھ بھی نہیں مل رہا اس میں، سوائے اس کے کہ نفسانیت، خواہشات اور گناہ، اور کچھ نہیں ملتا اس کو، کوئی فائدہ دین کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اور دنوں میں بھی اگر ہم فکر کریں تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو اللہ پاک نے اس مہینے میں چونکہ سحر کا نظام شریعت نے اس کا رکھا ہے، تو اٹھتے ہیں تھوڑا اور پہلے اٹھ جائیں، اور 2 رکعت 4 رکعت 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی توفیق ہو جائے مانگ لیں، پڑھ لیں اور پڑھ کر کے مانگ لیں۔ دو رمضان گزر چکے، اب تیسرا آنے والا ہے، اب نہ معلوم کتنوں کو توفیق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ اب بقیہ جتنے رمضان رہ گئے ہیں ایسے وقت میں اٹھیں گے کہ کم سے کم 2 پڑھ لیں، یہ کم سے کم درجے کی بات ہے، ورنہ فکر ہو 4، 6، 8 تک ہم پڑھ ڈالیں اور پھر اللہ سے مانگ لیں۔ دعا کی قبولیت کا بہت اہم وقت ہوتا ہے یہ، لہذا اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں رمضان المبارک۔ تو ایک عمل ہو گیا تلاوت، دوسرا عمل ہو گیا تہجد، تیسرا عمل یہ بھی ہے کہ نوافل کا اہتمام کریں۔